آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان اور چین ممکنہ طور پر صورتحال کو مزید بڑھنے سے روکنے اور سرحد پر اپنے درمیان مسائل پر براہ راست بات چیت کرنے کے لیے اپنی فضائی افواج کے درمیان ہاٹ لائن قائم کرنے کا امکان ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ چین اور ہندوستانی فضائیہ کے درمیان براہ راست ہاٹ لائن ہونے کا مسئلہ گزشتہ ہفتے چشول مولڈو بارڈر میٹنگ پوائنٹ میں ہونے والی حالیہ بات چیت کے دوران زیر بحث آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاٹ لائن کا ڈھانچہ اور جس پر قائم کیا جائے گا دونوں ممالک کے درمیان فوجی سطح پر ہونے والی مستقبل کی ملاقاتوں میں بات چیت کے لیے آنے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ فضائی افواج کے درمیان براہ راست ہاٹ لائن کی ضرورت محسوس کی گئی کیونکہ لڑاکا طیاروں سے متعلق مسائل بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک بڑے تنازع کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات چیت مشرقی لداخ سیکٹر میں چینی فضائیہ کی حالیہ سرگرمیوں کے پس منظر میں ہو رہی ہے، جہاں وہ 10 کلومیٹر کی اعتماد سازی پیمائش لائن کی اکثر خلاف ورزی کر رہے تھے اور ایک موقع پر 25 جون کو ٹرن لیتے ہوئے واضح طور پر عبور کر رہے تھے۔ چینی اپنی سرگرمیوں پر ہندوستانی رد عمل سے حیران رہ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بات چیت کے دوران ہندوستانی فریق نے ان سے ایسی سرگرمیوں سے گریز کرنے کو کہا، جبکہ چینیوں نے شکایت کی کہ ہندوستانی فضائیہ سرحد کے اس طرف بڑے پیمانے پر پروازیں کر رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان سے ناراض چین نے تائیوان پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ چین نے جمعرات کو تائیوان کی سرحد پر 4 روز کے لیے فوجی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اتوار کو 4 دن مکمل ہونے کے بعد اسے 17 اگست تک بڑھا دیا گیا ہے۔ نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے خلاف چین کی جانب سے شروع کی گئی فوجی مشقوں کے تسلسل کو تائیوان پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین بار بار فوجی مشقیں کر کے اسے معمول کی بات بنانا چاہتا ہے۔ چین اب تائیوان کے آبی اور فضائی حدود میں ان جگہوں پر فوجی مشقیں کر رہا ہے جہاں وہ اب تک نہیں گیا تھا۔ امریکی صدر کے دفتر نے چین کے اس اقدام کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی مسلح افواج صورتحال پر نظر رکھے گی اور ضرورت پڑنے پر تائیوان کے لڑاکا طیارے، بحری گاڑیوں اور میزائل سسٹم کا جواب دے گی۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کی وجہ سے حکام کی جانب سے سخت سفری پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد 80,000 سے زائد سیاح چین کے ہوائی کے نام سے مشہور ریزورٹ شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سیاحتی مقام سانیہ جنوبی جزیرے ہینان میں 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، جہاں اتوار کو 483 کووڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر سے باہر تمام پروازیں ہفتے کے آخر میں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکام نے ٹرین کے ٹکٹوں کی فروخت بھی روک دی ہے۔ جو سیاح جانا چاہتے ہیں انہیں 7 دنوں میں 5 PCR ٹیسٹوں میں منفی ٹیسٹ دکھانا ہوگا۔ کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سے منسلک اہم کمانڈر عبدالولی محمد المعروف عمر خالد خراسانی افغانستان میں ایک بم دھماکے میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ افغانستان کے سرحدی صوبے خوست سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے سینئر صحافی حاجی مجتبیٰ اور چارسدہ سے ملحقہ ضلع مہمند کے سینئر صحافی حیران محمد نے بھی عمر خالد خراسانی کے 3 ساتھیوں سمیت بم دھماکے میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے پشتو ریڈیو ڈیوا اور ریویو مشال نے بھی اپنے ذرائع سے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم کالعدم TTP نے اب تک اس واقعے کے بارے میں کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی شہر میران شاہ سے تعلق رکھنے والے صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے صوبے پکتیکا کے ضلع برمل میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں عمر خالد خراسانی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ان کے دیگر ساتھیوں میں سے ایک کی شناخت مفتی حسن اور حافظ دولت کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ہونے والے چوتھے شخص سے متعلق شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈرائیور تھا۔ 3 سعودی نوجوانوں نے ڈوبتی ہوئی ایک بچی اور اس کے باپ کو بچا کر آسٹریا میں وطن عزیز کا نام روشن کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اسکر الحاجری نامی ایک نوجوان نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بھائی بدر اور اپنے ایک رشتہ دار خالد سالم الحاجری کے ہمراہ سیر کے لیے آسٹریا گئے تھے۔ وہاں ہال اسٹیٹ قریہ کی جھیل کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ وہ جھیل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور 5 میٹر کی اونچائی سے جھیل میں گر گئی۔ باپ نے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بچاتے ہوئے وہ خود بھی ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔
अलहाजरी ने बताया कि उनसे ये मंजर ना देखा गया। फौरी तौर पर हम तीनों झील में कूद पड़े, तैरते हुए बच्ची के पास पहुंच गए और उसे और उसके बाप को डूबने से बचा लिया। चीन ने वादा किया है कि वो हजारों रोहिंग्या पनाह गजीनों को म्यांमार वापस भेजने में बांग्लादेश की मदद करेगा। अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार से भागकर आने वाले 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में पनाह गुज़ीन हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन ने अपने चीनी हममनसब वांग वाई के साथ इतवार के रोज ढाका में तबादला ख्याल किया। बुधमत अक्सरियती मुल्क म्यांमार में जुल्म और जबर से बचने के लिए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्याई मुसलमान वहां से भागकर बांग्लादेश आ गए थे। उनमें से बेशतर रोहिंग्याई सन 2017 में आए थे और बांग्लादेश में मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे हैं। बांग्लादेशी वजीर खारजा मोमिन ने बताया कि बांग्लादेश से म्यांमार वापस जाने वाले मुमकिना रोहिंग्याओं की रिहाइश के लिए चीन ने म्यांमार के रखाइन सूबे में तकरीबन 3000 मकानात तामीर कराए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि चीन अपने वतन वापस लौटने वाले उन पनाह गजीनों के लिए शुरू में खाने पीने के इंतजाम भी करेगा। वजीर खारजा का कहना था कि हमें इसके लिए चीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गया है। बीजिंग में बांग्लादेश के साबिक सफीर और तज्जियाकार मुंशी फैज अहमद ने खबरी एजेंसी एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए कहा है कि रोहिंग्या के बहरान को हल करने के लिए बांग्लादेश को चीन के ताउन की जरूरत है। फलस्तीन के इलाके मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में इसराइली फौज ने एक घर पर छापे के दौरान सीनियर फलस्तीनी मुजाहिमतकार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया है। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्द इब्राहिम अन्नाबलूसी और उसके साथ मौजूद एक और दहशतगर्द को जान से मार दिया गया है। इब्राहिम अन्नाबलूसी मगरबी किनारे में तहरीक अल-फतह की मुस्लाह बिंग शुहदाए अल-अक्सा ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके घर पर कार्रवाई के दौरान इलाके में झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके दौरान एक फलस्तीनी शहीद जबकि 40 अफराद जख्मी हो गए। गजा में इसराइल और फलस्तीनी तंजीम हरकतुल जिहादुल इस्लामी के दरमियान इतवार की शब मुकामी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे 2030 GMT से जंगबंदी के निफाज का ऐलान किया गया है। ये जंगबंदी मिस्र के साथ हिस्से की कोशिश के नतीजे में रूबे अमल हो रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.